الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، غسل بندے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب اسے انزال ہو، مادہ اس کا خارج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جحدها فقد وجب الغسل، کہ جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ وہ فارغ نہ بھی ہو پھر بھی غسل واجب ہو جائے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری مسلم میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اگر وہ بھی وہی کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے؟ یعنی احتلام جس طرح مرد کو ہوتا ہے ایسے ہی اگر عورت کو احتلام ہو جائے، مرد پر تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کیا عورت پر بھی واجب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ تری دیکھے تو پھر اس پر بھی غسل واجب ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال یکون ھذا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احترام ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا نعم فمن این یکون الشبہ، ہاں ایسے بھی ہوتا ہے اور مشابہت بھی اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 وجوہات کی بنا پر غسل کرتے، جنابت کی وجہ سے، جمعے کے دن سینگی لگوا کے، اور میت کو غسل دینے کے بعد۔ یہ امور ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے بندے پر، یعنی یا تو انزال ہو جائے، احتلام ہو جائے مرد کو یا عورت کو، یا آدمی بیوی سے صحبت کرے تو غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا غسل یہ بھی مسلمان آدمی پر فرض اور لازم ہے۔ تو جب غسل فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد غسل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ آج جمعے کا جو غسل ہے یہ ایسا ہے کہ اگر بندہ جمعے کے دن غسل نہ بھی کرے تو نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن جب جنابت اس پر طاری ہو جائے، جنبی ہو جائے، بندہ جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگر، تو پھر غسل کیے بغیر وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، مصحف کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے لیے